صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو سلسلہ روحانی علاج میں مرحبا کہتے ہیں۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں اول تاخر شریک رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کا حقیقی جذبہ عطا فرمائے، اور مدنی چینل کو اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت کی غمخواری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منقول ہے کہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ان سے افضل کوئی خصلت نہیں۔ نمبر ایک، اللہ عز و جل پر ایمان لانا، اور نمبر دو، مسلمانوں کو نفع پہنچانا۔ اور دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ان سے زیادہ بری کوئی خصلت نہیں، اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا۔ کروں یا خدا مومنوں کی میں خدمت، نہ پہنچے کسی کو بھی مجھ سے اذیت۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے روحانی علاج کے اندر آپ کی کالز، آپ کے سوالات، آپ کے مسائل، آپ کے دکھ درد بیماریوں کے اندر مبلغین دعوت اسلامی جو ہے شریک ہوتے ہیں، اور آپ کو ان کے علاج بتائے جاتے ہیں، آپ کا غم شیئر کیا جاتا ہے، اور روحانی علاج کے ذریعے آپ جو ہے اپنے دکھ درد بیماریوں، پریشانیوں کے، بے روزگاریوں کے علاج کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل یہ جو علاج بتائے جاتے ہیں یہ قرآن و حدیث بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی المبین کی عین جو ہے وہ فرمودات اور ارشادات کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں خود ان کو سیکھ کر سمجھ کر ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھی اچھی نیتوں سے، بالخصوص آقا علیہ السلام کی دکھیاری امت کی غمخواری کی نیت سے ان مدنی پھولوں کو، ان سنے ہوئے وظیفوں کو، علاج کو، جو بھی اوراد بتائے جائیں انہیں آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب اپنے سلسلے میں آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ ریکارڈڈ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ عز و جل وہ کالز ہم سنیں گے، اور پھر مبلغین دعوت اسلامی سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج کی مجلس کے جو اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں ان سے، ان کے حوالے سے ہم روحانی علاج بھی سنیں گے، اور حتی الامکان قید العلم بالکتابہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے اس پہ عمل بھی کریں گے کہ علم کو لکھ کر جو ہے وہ اپنے پاس محفوظ کر لیں گے، یعنی جو اچھی بات لگے، جو آپ کو اوراد وغیرہ آپ سنیں ان کو اسی طریقے سے لکھ لیجئے، اور بعینہ یعنی بالکل اسی طریقے سے دوسروں تک پہنچا کر ثواب کے حقدار بنیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
آئیے پہلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے اور پھر انشاءاللہ اس کا روحانی علاج سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسلم امن آباد ضلع گجرانوالہ پنجاب سے بول رہا ہوں. میری بیٹی تقریباً 14 سال سے مرگی کی بیماری میں مریضہ ہے. تو اس کے سلسلے میں کیونکہ میں نے سی ٹی اسکین بھی کروایا وہ سارا کلیئر آیا اور تقریباً 14-15 سال سے ہی بیماری کا اس کا ڈاکٹری میڈیسن علاج کروا رہا ہوں لیکن افاقہ نہیں ہے. گاہے بگاہے اسی طرح دورے پڑتے ہیں. تو اس سلسلے میں روحانی علاج برائے کرم تجویز فرمائیے انشاءاللہ عز و جل. اسلم بھائی ہیں امن آباد گجرانوالہ کے قریب ایک علاقہ ہے, وہاں کے اسلامی بھائی ہیں. اپنی بیٹی کے حوالے سے کافی پریشان ہیں بیچارے کے, کافی بتا رہے 14-15 سال سے علاج کروا رہے ہیں مگر افاقہ نہیں ہے. بہت ساری بات گھر میں پریشانی ہے, بیماری ہے, تو ان کو دعا بھی ان کے لیے کر دیجیے اور روحانی علاج بھی انہیں بتا دیا جائے تاکہ اس کے مطابق عمل کریں اور اللہ تبارک و تعالی نے شفا عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی بچی کو شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافع عطا فرمائے اور ہر اس مریض کو اس تکلیف سے نجات عطا فرمائے. غالباً آپ نے اپنی بچی کے حوالے سے مرگی کے دوروں کی شکایت کا حوالے سے آپ نے فریاد کی ہے. انشاءاللہ اس کا روحانی علاج پیش خدمت ہے. ایک روایت کا مفہوم ہے کہ کسی شخص کو مرگی کے دورے پڑتے تھے تو غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کان میں کچھ پڑھ کر دم کیا تو اسے فوراً افاقہ ہو گیا. میرے آقا دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا, اے عبداللہ اس طرح کا مفہوم ہے, اس کا مضمون اس طرح سے کہ پوچھا, استفسار فرمایا کہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیتیں پڑھ کر سنا دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اگر کوئی ان آیات کو پڑھ کر پہاڑ کے سامنے پڑھ دے تو وہ پہاڑ بھی ٹل جائے. تو آپ بھی یہی سورۃ المؤمنون کی 4 آخری آیات یہ پڑھ کر اپنی بچی پر دم فرما دیا کریں. اس کے ساتھ ساتھ گجرانوالہ سے غالباً آپ کی کال فرمائی ہے تو گجرانوالہ فیضان مدینہ جی ٹی روڈ شیخ پورا موڑ پر الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کا بستہ بھی موجود ہے. بے شمار ایسے مریض ہمارے بستے پر بھی الحمدللہ روبہ صحت ہو چکے ہیں جنہیں مرگی کی شکایت تھی. الحمدللہ تعویذات اطاریہ کا علاج چلتا رہا اور ان تعویذات اطاریہ کے برکت سے الحمدللہ وہ آج روبہ صحت ہو چکے ہیں. یہ جو آپ نے آیات بتائی ہیں تو یہ کب پڑھنی ہے, کتنی دفعہ پڑھنی, مطلب روزانہ کتنی دفعہ اس کو پڑھنا ہے یا ایک ہی دفعہ عمل کرنا ہے؟ جی اس حوالے سے جب بھی بچے کو دورہ پڑ جائے تو یہ آیت مبارکہ اندر پڑھ لی جائیں, ان پر دم بھی کر دیں اور جیسے روبہ صحت ہو جائیں تو اس کے بعد حاجت نہیں پڑھنے کی. جی اس کے بعد حاجت نہیں, صرف دوروں کے حوالے سے ہی ہے. تو اسلم بھائی آپ نے اپنی بچی کے حوالے سے کال کی تو آپ کو بتایا گیا کہ سورہ مومنون کی آخری 4 آیات جو ہیں وہ پڑھ کے آپ اپنی بچی پہ دم کرتے رہیں. انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ روبہ صحت ہو جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو گجرانوالہ میں تعویذات اطاریہ کے بستے کی طرف آپ کی رہنمائی کی گئی تو وہاں آپ تعویذات اطاریہ کے بستے پہ بھی رابطہ فرمائیں. انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بچی کو صحت عطا فرمائے. آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں حسنین وقت مدینے میں ہوں. میں یو پی کا رہنے والا ہوں, انڈیا میں یو پی سے. میرے گھر میں بس ملت محبت میں رہتے, حضرت کی محبت کے لیے کوئی ایسا کام بتا دیجیے. یہ یو پی کے ہند کے کوئی اسلامی بھائی ہیں لیکن اس وقت عرب شریف میں ہیں اور وہاں سے انہوں نے کال کی ہے. بتا رہے ہیں اپنے گھر میں غالباً محبت کے لیے کچھ ایسے اوراد ان بتا دیے جائیں, گھر میں ناچاکی ختم ہو جائے, محبت پیدا ہو. تو بہت سارے گھروں کا یہ مسئلہ ہے تو بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین کی خیر خواہی ہو جائے گی اس میں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اسلامی بھائی کے گھر کو
سنتوں کا گہوارہ بنائے، آپس میں محبت عطا فرمائے. بہت ہی آسان روحانی علاج ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ یا ودودو 1001 بار پڑھ کر کسی لاہوری نمک پر، اگر لاہوری نمک ملنا مشکل ہو جائے، ممکن نہ ہو، تو کسی بھی نمک پر یہ پڑھ کر دم کر دیں، اور پھر اس نمک کو کھانے وغیرہ میں ملا کر جس جانب سے ناموافقت ہو تو ان کو کھلا دیں. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی. تو یا ودود، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے. یا ودود 1001 بار پڑھ کر نمک پر دم کر دیجیے اور کھانے وغیرہ میں ملا کر جس کو کھلائیں گے تو انشاءاللہ آپس میں محبت پیدا ہو جائیں انشاءاللہ. یو پی ہند کے اسلام بھائی نے عرب شریف سے کال کی ہے، تو جس طرح آپ کو بتایا گیا اس کے مطابق عمل کیجیے، انشاءاللہ ضرور گھریلو ایک جو ناچاکی ہے ختم ہوگی اور محبتیں پیدا ہوں گی. یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ اگر بالفرض ایسی کوئی صورت ہو کہ سامنے والے کو یہ دم والا کھانا اور یہ جس نمک پر دم کیا جائے پھر یہ کھانے میں ملا کر سامنے والے کو کھلانا ممکن نہ ہو، یہ بھی اچھا ہے کہ اس عرب شریف میں پتہ نہیں وہ ان کے گھر والے یہاں ہو یا جی اب ذہن میں ہو سکتا ہے کسی کا سوال پیدا ہو، تو اس کا بھی میں انشاءاللہ روحانی علاج کرتا ہوں. یہ روحانی علاج شیخ طریقت امین علیہ السنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی منصورہ کے بعد فیضان اوراد کے صفحہ نمبر 258 میں تحریر فرمایا ہے کہ جس کے عزیز و اقارب جدا ہو گئے ہوں، علیحدہ ہو گئے ہوں، آپس میں نا اتفاقیاں پیدا ہو چکی ہوں، تو چاشت کے وقت غسل کر کے آسمان کی طرف منہ کر کے 10 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا جامع یا جامع یا جامع 10 بار اس اسم کو پڑھے اور ہر بار میں ایک انگلی بند کرتا جائے، پھر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرے تو انشاءاللہ عز و جل تھوڑے ہی عرصے میں سب جمع ہو جائیں گے اور آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی. یہ ہے کہ چاش کا وقت آپ نے فرمایا، تھوڑی وضاحت کر دیں گے چاش کے وقت سے کیا مراد ہے؟ جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ کا وقفہ دے کر جس وقت اشراق الضحیٰ کی نماز پڑھی جاتی ہے، چاہے تو اشراق الضحیٰ کی نماز ادا کر لیں، یعنی چاش کے نوافل ادا کریں، پھر اس کے بعد اس روحانی علاج پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ اس روحانی طلوع ہونے کے تقریباً 20 منٹ کے بعد اس روحانی علاج پر عمل کیا جا سکتا ہے. تو آپ اس مدنی پھول پر اس جو ورد آپ کو بتایا گیا اس کے مطابق بھی عمل کریں، انشاءاللہ ضرور محبتیں بڑھیں گی انشاءاللہ. آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں محمد شور جان سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں روزمرہ کے کام یعنی کہ کوئی بھی کام چھوٹا موٹا دوا بھول جاتا ہوں، اس کے بارے میں روحانی علاج بتائیں. اس کا بہت ہی ایک پیارا عمل پیش خدمت ہے. جسے کسی اہم بات کو یاد رکھنا ہو، جسے یہ وہ ہو کہ وہ بھول جائے گا، تب اسے چاہیے کہ اس بات کے اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے صلی اللہ تعالی علی محمد، پھر اس بات کو دوہرا لے اور پھر صلی اللہ تعالی علی محمد پڑھ لے تو انشاءاللہ عز و جل وہ بات اس کے ذہن میں نقش ہو جائے گی، انشاءاللہ اس کو یاد بھی رہے گی انشاءاللہ. اور یہ عمل جب بندہ بھول جاتا ہے، کوئی بہت اہم بات تھی اسے بھول گیا تو درود پاک پڑھ لے، انشاءاللہ اس کی برکت سے فوراً وہ بات اسے یاد بھی آ جائے. بہت مجرد عمل ہے یہ الحمدللہ. تو باتیں اگر آپ بھول جاتے ہو تو اس کو مطلب اس کا یاد رکھنے کا علماء نے اپنی کتابوں کے اندر طلباء کے لیے اس طرح کی باتیں بھی لکھی ہیں کہ آپ اگر اس بات کا تعلق کسی پیچھے والی بات سے جوڑ لیں گے نا، اپنے ذہن میں ایک تعلق جوڑ لیں تو پھر آپ کو وہ بات یاد جو یاد ہے اس سے تعلق جوڑ لیں تو یہ بات بھی آپ کو آسانی سے یاد رہے گی انشاءاللہ. اور باتوں کو لکھ کے جو ہے نا علم کی باتوں کو، اچھی باتوں کو لکھ بھی لیا کریں اپنے پاس. اس طرح کی باتیں کوئی بھی ہوں جو اہم بات ہو تو اس کو ہلکا سا بھلے لکھ لیا تو اس سے بھی انشاءاللہ یاد رہے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بہتری پیدا فرمائے. آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام انصر عباس ہے. میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، بہت ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. کاروبار میں برکت کے حوالے سے یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر بالکل بہت مطلب لوگوں کو کہتے ہوئے سنا گیا کہ بے برکتی ہے، پیسہ تو بہت آتا ہے، آمدنی تو بہت ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا جاتی کہاں ہے. یعنی آنے کی جو اسپیڈ ہے جانے کی اس سے زیادہ ہے. تو ایسا کوئی مطلب اس کو بے برکتی والی بات کہا جائے گا. تو بے برکتی ختم ہو جائے، برکت حاصل ہو جائے تو اس حوالے سے کچھ اوراد
بتا دیے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایہ جل عطا فرمائیں. قبل اس کی کہ میں اس کا روحانی علاج کروں تو اگر کسی کے کاروبار میں کسی کے بھی کاروبار میں برکت نہیں ہے یا گھر میں برکت نہیں ہے روزی میں برکت نہیں ہے تو سب سے پہلے وہ اس کے اسباب پر غور کرے کہ کیا وجوہات ہیں کہ کس بنا پر روزی میں برکت نہیں ہو پا رہی یا گھر میں برکت نہیں ہے یا کاروبار میں برکت نہیں ہے. تو شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ کا ایک رسالہ ہے تنگدستی کے اسباب اور ان کا علاج. تو اس میں بہت سارے ایسے اسباب بیان کیے گئے ہیں کہ جن اسباب کی بنا پر روزی میں بے برکتی ہوتی ہے کاروبار میں بے برکتی ہوتی ہے. تو اس رسالے کو بھی پڑھنے کا ذہن بنائیے, پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری معلومات ہمیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ. اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے کہ اگر گھر میں برکت نہ ہو یا کاروبار میں برکت نہ ہو یا دکان میں برکت نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی سادے کاغذ پر 35 بار اور اول و آخر درود شریف لکھ کر اگر گھر میں لٹکا دیں گے تو گھر میں انشاءاللہ برکت ہوگی, دکان میں لٹکائیں گے تو انشاءاللہ دکان میں برکت ہوگی اور اس کی برکت سے شیطان کا گزرنا ہوگا اور انشاءاللہ خوب برکت ہوگی انشاءاللہ. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی دکان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی سادے کاغذ پر 35 بار لکھ کر یہ لٹکا دیجیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاروبار میں آپ کی دکان میں انشاءاللہ خوب برکت ہو جائے. اگر کوئی خود نہ لکھ سکتا ہو تو دوسرے سے لکھوا کے لٹکا سکتا ہے. جی بالکل, اگر خود نہیں لکھوا سکتے تو کسی دوسرے سے لکھوا کر اپنی دکان میں آویزہ کر دیں تو انشاءاللہ اس سے برکت بھی رہے گی اور کاروبار خوب چمکے گا انشاءاللہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیسی برکتیں ہیں کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے ہمارے گھر میں کاروبار میں دکان میں جہاں بھی ہم لٹکائیں گے انشاءاللہ ہمیں برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال جان عزت و آبرو میں برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار مبارک کے لیے کون سا ورد زیادہ بہتر رہے گا؟ یہ میرا سوال ہے. اس کا روحانی علاج بتا دیے, اس کا کوئی طریقہ بتا دیا تو ایسا ورد بتا دیا جائے جس کے ذریعے ان کا دیدار مبارک ہو جائے تو مناسب اللہ خیر. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت پیاری خواہش ہے اور یہ ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے. اللہ کے اولیاء سے ایک محبت, اپنے بالخصوص جو ہے اپنے پیر سے محبت, اپنے شیخ سے محبت اور اللہ کے نیک بندوں کے زیارت کا ایک شوق جو ہے لوگوں کو دور دور کے سفر کرتے ہیں اسلام بھائی اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کے لیے. تو یہ بھی ایسی بھی یہ قول ہے کہ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں خواب میں اور کوئی وظیفہ پوچھ رہے ہیں تو ان کو بھی اور ہم سب کو بھی بتا دیجیے کہ ہم سب بھی اس پہ عمل کریں اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہمیں زیارت نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. میرے حضور غوث پاک محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سر نورانی کی زبان فیض ترجمان سے یہ قصیدہ غوثیہ یہ جاری ہوا تھا. اس کے متعلق لکھا ہوا ہے. یہ قصیدہ غوثیہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ, تو یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرما لیجیے اور اس کے صفحہ نمبر 263 تا 265 یہ قصیدہ غوثیہ لکھا ہوا ہے. اس کے متعلق ایک اس کی فضیلت بے شمار اس کے فضائل میں ایک فضیلت اس کی یہ بھی ہے کہ جو شخص اس قصیدہ مبارکہ کو اپنے سامنے رکھے اور 3 مرتبہ پڑھے مقبول بارگاہ غوثیت ہوگا اور حضور سیدنا غوث پاک علیہ رحمت الرزاق کی زیارت فیض بشارت سے مشرف ہوگا انشاءاللہ عز و جل. تو اس قصیدہ غوثیہ کو پڑھ لیجئے اور اس کے حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر سنت کے والد مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی کرامت بھی انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. وہ اس قصیدے کے عامل تھے. ان کے متعلق ان کی سیرت سے متعلق لکھا ہوا ہے کہ وہ اس قصیدے کے عامل تھے اور جب وہ یہ قصیدہ پڑھتے تو کئی ان کے رشتہ داروں نے اس بات کی گواہی دی کہ وہ جس چارپائی پر بیٹھ کر پڑھتے تھے وہ چارپائی زمین سے بلند ہو جایا کرتی تھی. تو یہ اسلام بھائی جو ہے دیدار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو متمنی ہیں جن کے دل میں خواہش آرزو ہے تو یہ قصیدہ غوثیہ جو ہے 3 دفعہ بتایا گیا. تو جس طرح بتایا گیا اس طرح پڑھنے کا آپ اپنا معمول بنائیں. انشاءاللہ عز و جل
نیت صادق ہوگی اور جیسے آپ نے ایک جذبے کے ساتھ سوال بھی کیا ہے تو انشاءاللہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ضرور کرم فرمائیں گے اور آپ کے بھی خواب میں تشریف لائیں گے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نام محمد شہباز اطاری ہے, مرکز الاولیاء لاہور. میرا بھتیجا ہے جو پیسی نہ چلنے سے معذور ہے, تو اس کے بارے میں کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. شہباز بھائی ہیں مرکز الاولیاء لاہور سے, ان کے اپنے بھتیجے کے حوالے سے کہ وہ چلنے سے محروم ہے تو اس حوالے سے وہ روحانی علاج پوچھ رہے ہیں. تو شہباز بھائی مرکز الاولیاء سے کال کیے تو ان کو اس کا روحانی علاج بتا دیا جائے. شہباز بھائی, اللہ تبارک و تعالی آپ کے بھتیجے کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے آپ کے بھتیجے کو ایسی قوت عطا فرمائے کہ آپ کا بھتیجا اپنے پیروں پر چلنا سیکھ لے. اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے کہ جس درد یا مرض پر 3 روز تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے پڑھ کر دم کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اسے آرام آ جائے گا. تو اب آپ کے گھر والے آپ کے بھتیجے پر کوشش کریں کہ 3 روز تک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بچے پر دم کریں تو انشاءاللہ عز و جل بچے کو شفا نصیب ہوگی. اور اس کے علاوہ چونکہ آپ نے مرکز الاولیاء لاہور سے کال کی تو مرکز الاولیاء میں الحمدللہ کئی مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت تعویذات اطاریہ کے بستے لگتے ہیں, تو وہاں سے آپ رابطہ فرمائیے. اپنے بھتیجے کے لیے کارڈ کا عمل کروا کے پلیٹوں والا کورس یہ لازمی کروائیے اور تعویذات اطاریہ بھی حاصل کیجیے. آپ انشاءاللہ عز و جل خوب اس کی برکتیں دیکھیں گے اور اللہ نے چاہا تو ایسی شفا ملے گی کہ انشاءاللہ آپ کا بھتیجا اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ اور چلنے پھرنے لگے گا. اور صدقے کامل کے ساتھ, یقین کامل کے ساتھ اپنے بھتیجے کے لیے یہ تعویذات اطاریہ حاصل کیجیے. اور یہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا پابندی کے ساتھ اس پر بھی عمل فرمائیے, انشاءاللہ خوب کرم ہوگا اور آپ کے بھتیجے کو بھی شفا نصیب ہوگی. تو شہباز بھائی مرکز الاولیاء سے ہمارے ساتھ تھے تو ان کو روحانی علاج بتا دیا گیا. جس طریقے سے بتایا آپ اپنے بھتیجے کا اس طریقے سے اس پہ مطلب عمل کروائیے. اگر چھوٹے ہیں تو خود پڑھ کے دم کر دیجیے, کوئی بھی گھر میں دم کر دے جو اچھے طریقے سے پڑھ سکے, انشاءاللہ عز و جل ضرور فائدہ حاصل ہوگا. یہ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے تقریباً 12 سال سے شوگر ہے, اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. شوگر کے مریض ہیں اور 12 سال سے اس مرض میں مبتلا ہیں, تو یہ ایک بیماری عام سی ہوتی جا رہی ہے. بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہیں. ایک مسلمانوں کی تعداد ہے جو اس مرض کی وجہ سے پریشان ہے اور جو اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو بس ایسا ہو جاتا ہے کہ شاید اب زندگی بھر یہ مرض ان کے ساتھ ہی رہے گا. ڈاکٹر حضرات بھی تقریباً اسی طرح کا ہی ان کو جواب دیتے ہیں کہ اب آپ کو زندگی بھر جو ہے وہ اس کی جو بھی میڈیسن وغیرہ ہے وہ کھانی پڑیں گی اور بہت زیادہ مطلب احتیاط کی اس کو بتایا جاتا ہے. تو پہلے جو احتیاط نہیں کرتے, حالانکہ شروع میں الحمدللہ امیر علیہ السنت نے یہ ذہن دیا ہے اور پیٹ کا کفل مدینہ جو کتاب ہے اس کو اگر پڑھا جائے تو ہمیں بہت زیادہ کھانے پینے کے حوالے سے احتیاط بتائی گئی ہے. تو جو احتیاط نہیں کرتے اور جب ڈاکٹر ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں تو اس پہ مطلب ایسا عمل ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر ان کی بے احتیاطی نہیں دیکھی جاتی. حالانکہ اللہ کے ایک ولی, ایک اللہ کے نیک بندے نے ہمیں پہلی ہماری توجہ اس طرف دلائی ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس پہ ہم عمل کریں. تو بہرحال یہ شوگر کے مریض ہیں, انہوں نے کہا اور بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہے ان کے لیے ایک مفید بات ہوگی اگر شوگر کا علاج بتا دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شوگر کے مرض سے نجات عطا فرمائے. مکتبۃ المدینہ کی دونوں مطبوعات مدنی منصورہ اور گھریلو علاج دونوں میں یہ شوگر کا روحانی علاج موجود ہے. گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 61 پر پیج نمبر 61 پر لکھا ہوا ہے, پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 آیت نمبر 80 روزانہ صبح شام یہ آیت مبارکہ 3 مرتبہ اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیجئے تا حصول شفا. یہ عمل جاری رکھیں, انشاءاللہ شوگر سے نجات ملے گی. آیت مبارکہ یہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 روزانہ صبح شام 3 بار اول آخر ایک بار درود شریف
کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شوگر سے نجات ملے گی، اور تا حصول شفا یہ عمل جاری رکھیے انشاءاللہ۔ تو جن اسلام بھائی نے کشمیر سے ہمیں کال کی ہے وہ بھی، اور مدنی چینل کے دیگر ناظرین جن کو شوگر کا علاج آپ پتہ چلا تو خود بھی عمل کریں، اور جو ایسے مریض ہوں تو ان کو اچھی اچھی نیتوں سے، خیر خیر کی نیت سے جو ہے یہ جو مکمل آیت بتائی گئی تو اس آیت کا نمبر، سورت کا نام، پارا نمبر سب جو ہے اس کے ساتھ بتائیں اور ڈھیروں ثواب کمائیں انشاءاللہ عز و جل۔ تو بہرحال آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا نام محمد طارق اور میں فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے نا اس کے ذہن میں نہیں آتا، بھول جاتا ہے وہ۔ اس کا کوئی روحانی علاج، میری بیگم کا مسئلہ ہے کہ اس کی ہڈیوں کی درد ہے، ہڈیوں کا مسئلہ ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں۔ طارق بھائی ہیں سردار آباد فیصلہ آباد سے، دو مسئلے بیان کیے۔ تو بچہ جو پڑھتا ہے تو بھول جاتا ہے، یہ بہت سارے بچوں کے ساتھ ہے کہ پڑھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، اور شکایت ہوتی ہے استاد کو جو ہے اسکول میں، اور والدین کو گھر میں شکایت ہے کہ جو یاد کرتا ہے بھول جاتا ہے، پڑھتا ہے بھول جاتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ انہوں نے اپنے بچے کی امی کا بتایا ہے کہ ان کی ہڈیوں میں درد ہے، تو دونوں ہی اگر روحانی علاج ان کو بتا دیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے بچے کے حافظے کو مضبوط فرمائے، آمین اور ان کے گھر والوں کو بھی شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ آمین۔ پہلے تو آپ اپنے بچے کے حافظے کے حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ اچھا، یہ روحانی علاج ایسا ہے کہ آپ کو اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسا روحانی علاج ہے کہ ان کے والد کو، یعنی بچے کے جو والد ہیں جنہوں نے کال کی، تو ان کو خود عمل کرنا پڑے گا۔ اچھی بات ہے نا، اپنے بیٹے کے ساتھ خیر خائی، خیر ثواب زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ عمل ایسا ہے کہ رات کو سوتے وقت 3 عدد بادام کی گری پر 3 بار یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام پڑھ کر 3 عدد بادام کی گری پر دم کر دیں۔ بادام کی ایک گری تو اسی وقت اپنے بیٹے کو کھلا دیں آپ، ایک گری صبح کے وقت اور ایک گری دوپہر کے وقت۔ یہ عمل مسلسل آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل اس روحانی علاج پر عمل کرنے کی برکت سے آپ کے بیٹے کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بادام بھی کھاتے رہیں اور حافظہ بھی انشاءاللہ۔ عام طور پہ والدین جو ہے نا اس طرح بچوں کو شروع میں بادام وغیرہ کھلاتے بھی ہیں جو پڑھنے والے ہیں، تو اچھا ہے کہ اس پہ جو ہے وہ دم کر کے کھلا دیں گے تو برکتیں ملیں گی، برکتیں ملیں گی۔ تو 3 عدد بادام کی گری پر 3 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھ کر یہ دم کر دیں۔ ایک گری رات کو سوتے وقت کھلا دیں، ایک بادام کی گری صبح کے وقت اور ایک بادام کی گری دوپہر کے وقت کھلائیں، انشاءاللہ آپ کے بیٹے کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ دوسرا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے کہ آپ کے گھر والوں کی ہڈیوں میں درد رہتا ہے، تو جسم کے کسی بھی عضو میں درد ہو، ہاتھوں میں درد ہو، پیروں میں درد ہو، کمر کا درد ہو، ریڑھ کی ہڈی کا درد ہو، کندھوں کا درد ہو، تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل درد سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے یا مغنی، یہ ایک بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے درد کے مقام پر یہ لگا لیں، پھیر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اسی وقت آرام آ جائے گا اور سکون بھی ملے گا۔ تو ان دونوں روحانی علاج پر عمل فرمائیے، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو طارق بھائی آپ کو جو ہے اللہ عز و جل کے صفاتی ناموں سے جو ہے وہ روحانی علاج بتا دیے گئے، تو اس کے مطابق عمل کریں اور گھر والوں کو کروائیں، انشاءاللہ عز و جل ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دکھ درد بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے۔ آئیے اگلے کال کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت پریشان رہتا ہوں، میرے گھر والے پریشان رہتے ہیں، میرے کو کوئی روزگار نہیں مل رہا، میری امی بھی پریشان ہوتی ہے، میرے کو اس کا کوئی حل چاہیے۔ اسلام بھائی نے کہا ہے کہ گھر والے بہت پریشان رہتے ہیں، گھر میں پریشانی ہے، اور بالخصوص والدہ بہت پریشان رہتی ہیں، تو یہ بھی مطلب ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو کئی مسلمان گھرانوں کا ہے کہ گھر میں پریشانیاں ہیں اور گھر والے پریشان ہیں، تو ان کو بھی اور مدنی چینل کے دیگر ناظرین کو بھی جو ہے پریشانیوں کا علاج بتا دیا جائے، ہم سب کو بتا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور جو ہیں وہ دور ہو جائیں۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 19 پر سورہ فاتحہ کے 4 فضائل میں سے ایک فضیلت پیش خدمت ہے۔
چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مکتبہ بیت المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 19 پر لکھتے ہیں جنتی زیور کے حوالے سے کہ 7 دنوں تک روزانہ 11,000 مرتبہ یعنی 11,000 ٹائمز صرف اتنا پڑھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیجئے، بیماریوں اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اور آپ نے روزی کے حوالے سے پریشانی کا بھی تذکرہ فرمایا، تو اسی مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 4 پر لکھا ہوا ہے کہ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، اللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر امیر و کبیر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہمارے سلسلے روحانی علاج کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جس طرح کے الحمدللہ یہ روحانی علاج کی مجلس جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی غمخواری کا ایک جذبہ لیے ہوئے جو ہے یوں کہہ لیں کہ ایک الحمدللہ تعالی عملی طور پہ کام میں مصروف ہیں، کاش ہم سب جو ہے ہمیں یہی جذبہ یہی قرآن مل جائے کہ سرکار علیہ السلام کی پیاری امت کی دکھیاری امت کی غمخواری کرنی ہے اور ان کو ہر طرح کی تکالیف سے بچانا ہے، کہ یہ دونوں بڑی سعادت کی باتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔